السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں شک نہیں کہ مرنا ہر ایک نے ہے، لیکن یہ یاد رہے، ہر ایک یہ سوچے اپنے بارے میں، میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کے تاثرات میرے بارے میں کیا ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوں گے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے اوقات گزارتے ہیں، حلال کمائی کرتے ہیں، اور آپ گالی گلوچ نہیں کرتے، اپنی زبان گندی نہیں کرتے، تو یقیناً آپ کے گھر والوں کے تاثرات بڑے عمدہ ہوں گے آپ کے بارے میں، اور کہیں گے یقیناً یہ اللہ والے تھے۔ اللہ ہم کو ایسا ہی بنا دے۔ اور اگر بالفرض آپ کے پاس موبائل ہے، آپ نے ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے اور اپنا اس میں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا، تو آپ کے گھر والوں کے تاثرات یہ موبائل تبدیل کر دے گا۔ وہ کیسے؟ آپ کا انتقال ہو گیا اور یہ موبائل گھر والوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج کا تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی بڑوں کے مقابلے میں بڑی مہارت رکھتا ہے ٹچ موبائل کو چلانے کے لیے۔ اس نے لائبریری کھولی اور دیکھا، ارے اس کے اندر تو یہ بے حیائی کا منظر نظر آ رہا ہے، یہ عورت، یہ دوسری، چیک کیا اسی لائبریری کے اندر کہ یہاں پر بے حیائی کا یہ منظر، یہاں پر یہ منظر، فحش عورتوں، اور یہ تسلسل چل رہا ہے۔ آپ کے گھر والوں کے تاثرات آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، بدل جائیں گے۔ اگرچہ وہ اوروں کو نہ بتائیں، لیکن کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، گھر کے کسی بھی فرد سے، اپنے دوست کے سامنے یا اپنے کسی عزیز کے سامنے آپ کا یہ بھید کھل جائے گا، اس کی زبان پر آ جائے گا۔ کب؟ جب اس کو دوسرے منع کر رہے ہوں گے، بیٹا یہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہے گا میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تو میرے ابا جان بھی دیکھتے تھے، یہ تو میری امی جان بھی دیکھتی تھی، میں وہی چیزیں تو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا بھید آپ کے موبائل نے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور آپ کے گھر والوں کی زبان کے اوپر یہ چیزیں آ گئیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے میاں بظاہر تو بڑے نمازی، بڑے روزے دار، بڑے قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے والے، اور اندرون خانہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جب اندرون خانہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو اب حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے کہ جو شخص اپنی خلوت اور جلوت کو یکساں نہ بنایا ہوا ہو، جلوتوں میں تو بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ والا، نمازی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، اور اپنی خلوتوں میں یہ فحش گانے سننے والا، فحش حرکات و سکنات پر مبنی یہ دیکھنے والا، جب جلوتیں اور خلوتیں الگ الگ ہوں اور خلوتوں میں اللہ کا ڈر اور خوف باقی نہ رہا ہو، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ پہاڑوں کے برابر بھی اجر، پہاڑوں کے برابر بھی وہ نیکیاں اگر لے کر کے آیا، سب برباد کر دی جائیں گی۔ اس وجہ سے کہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا، لوگوں کا ڈر اور خوف تھا۔ تو ذرا فکر تو کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کے کیا تاثرات ہوں گے۔ آپ کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے گھر والے خود ہی گواہ ہو جائیں گے آپ کی ان حرکات و سکنات پر، آپ کی ان بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے اوپر،
انتم شہداء اللہ فی الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ان میتوں کے لیے گواہ ہو اللہ کے ہاں زمین کے اوپر۔ تو دیکھ لیجئے پھر وہاں پر کیا کچھ حشر ہو سکتا ہے، نیکیاں برباد اور گناہ لازم۔ اب جہنم کا راستہ وہاں دھکے دے کر کے فرشتے بھگا دیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کریں آپ کہ آپ کی خلوت اور جلوت ایک ہو۔ آپ اوروں کے سامنے تو نہیں دیکھ رہے، لیکن خلوت کے اندر آپ کی انگلیاں بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں کام کر رہی ہیں۔ یہ آپ کی انگلیاں بھی گواہی دے دیں گی اللہ کی عدالت کے اندر، اور پھر کہیں گے لما شہدتم علینا، ارے میاں تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے، یہ جسم کے اعضاء کہیں گے کہ آج اس اللہ نے ہم کو بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے، جو بات تھی وہ ہم نے سچی کہہ دی۔ آپ کے خلاف ہی آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کے خلاف ہی آپ کے گھر والے، آپ کے خلاف ہی آپ کا ماحول، یہ سارا آپ کے خلاف ہوگا۔ لہذا اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں ہوں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کی زبان پر آپ کی تعریف ہو، آپ کے مرنے کے بعد گھر والے آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرنے والے ہوں۔ یہ کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔